بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لا البتہ، تجدہ آپ پائیں گے، تجدن آپ پائیں گے، ہم انہیں، احرص زیادہ حریص زیادہ لالچی، الناسی لوگوں سے، علی پر حیا زندگی، حیاتن زندگی، واو اور من سے، الذین ان لوگوں میں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدو ہر ایک، ہم ان میں سے، لو کاش، یعمرو وہ عمر دیا جائے، الفا ہزار، سنتن سال، واو اور ما نہیں ہوا یہ چیز، بمزحزحہ ہی بچا سکتی اسے، من سے عذابی عذاب، من العذابی عذاب سے، ان یہ کہ یعمر اسے عمر دی جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اسے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ اور اے نبی آپ ان کو باقی لوگوں کی نسبت زندگی کا زیادہ لالچی پائیں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر دی جائے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ حالانکہ اس کو اگر ہزاروں سال عمر بھی دی جائے یا اس کو بہت زیادہ عمر دی جائے تو اس کو زیادہ عمر دیا جانا اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، واللہ بصیر بما یعملون اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو واقعہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہودیوں سے یہ کہہ دیں کہ تم یہ کہتے ہو، انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور بہت کم ٹائم ہمیں اگر سزا ملی بھی تو ملے گی اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج کروایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، تم اللہ کے لاڈلے ہو، تو پھر تم ایسا کرو کہ موت کی تمنا کرو۔ پھر دوسری ورس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ نہیں، وہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، جو برے کام انہوں نے کیے ہیں، اس کی وجہ سے وہ موت سے ڈرتے ہیں اور ان کو مرنے میں کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ اس سے ان کے دعووں کی تغلیظ بھی خوب واضح ہو گئی تھی اور اللہ پاک نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آج کے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ موت کی تمنا تو کیا کرتے، زیادہ حریص ہو گئے تھے، یعنی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ اے نبی آپ ان کو زندگی پر پہلے سے بھی زیادہ حریص پائیں گے، یعنی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ اب بھی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت مانگ لو اور کہہ دو کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے مرنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دنیا میں جتنا راحت آرام سکون مل جائے آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس وقت یہ کہہ دیتے، لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے موت کی جو ہے وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور منہ سے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں موت آتی رہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ چیلنج ہوا ہے، اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ موت آ جائے تو اسی ٹائم ہمیں موت آ جائے گی اور اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ لیکن وہ منع تو کر دیا، انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، موت نہیں مانگی، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو اے نبی زندگی پر زیادہ حریص پائیں گے، یعنی کہ زیادہ لالچی، نہ یہ کہ وہ کہیں کہ جتنی ہماری زندگی ہے وہ چلو ہم جی لیں اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کی وہ اس سے بھی زیادہ حریص ہیں، اس سے بھی زیادہ لالچی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو ہزاروں سال ہو جائے۔ تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین ہیں، کیونکہ مشرکین کیا تھے، وہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، وہ دنیا میں ہی زیادہ رہنا پسند کرتے تھے اور ان کے یہ دعویٰ تھا کہ دنیا میں جو مرضی کرو، مشرکین یعنی کہ مشرکین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے دنیا میں ہوگا، دنیا کی راحت آرام سکون کو وہ کافی سمجھتے ہیں، تو لہٰذا جب آخرت کی پابندی بھی نہ ہو، اللہ کا ڈر بھی نہ ہو تو زندگی اور جو ہے بظاہر آسان لگتی ہے، تو لیکن اس کے فائدے کوئی نہیں ہوتے، زندگی آسان لگتی ہے، تو وہ تو یہ کہتے تو دعویٰ کرتے
کرتے تو دنیا کی لالچ کرتے تو ٹھیک تھا کہ ان کو ہے کہ آخرت میں تو کچھ نہیں ہے, ہمیں دنیا ہی ہے تو دنیا میں ہی ہم رہیں, مریں گے تو ختم ہو جائے گا سب کچھ. لیکن یہ یہودی جو جنت کا دعویٰ کرتے تھے تو وہ کیوں اتنی حرص کر رہے ہیں, اتنی لالچ کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ یہ جو ان کی طویل عمر کی خواہش ہے نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا, ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا. تو اللہ پاک فرمانے کہ جو مشرکین ہیں نا, بات کو صحیح اچھی طرح سمجھیں, میں کوئی تفسیر نہیں بیان کرتی, کچھ بھی مجھے نہیں آتا, صرف یہ کہ مفہوم اپنے اندازے اپنے سمجھ کے مطابق کلیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو آیت مبارکہ میں اللہ پاک پہلے تو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو زندگی کا زیادہ لالچی پائیں گے, یعنی موت کی تمنا تو کیا کرتے, وہ زندگی کو زیادہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہم رہیں, ہم دنیا میں ہی رہیں, ہماری زندگی لمبی ہو. اور مشرکین جو ہیں, مشرکین حالانکہ ان سے کم درجے کے ہیں, وہ اہل کتاب نہیں ہیں, وہ اللہ کو نہیں مانتے, تو مشرکین کو جتنی لالچ نہیں ہے اتنی بھی اس سے بھی بہت زیادہ یہ لالچ ہے. پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو ہزاروں سال عمر دے بھی دی جائے, وہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر ملے. 1000 سال یعنی 1000 کا لفظ جو ہے یہ عرب میں ایک زیادہ کے لیے, بہت زیادہ کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہو کہ بہت زیادہ, تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرمانے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہزاروں سال ان کو عمر ملے, لیکن کیا ہے کہ ان کو ہزاروں سال عمر کا ملنا بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا. کیوں کہ اگر بری عمر ہے تو وہ 5 دن ہے, 10 دن ہے, 5 سال ہے, 10 سال ہے, 80 سال ہے یا 1000 سال ہے, تو اس میں تو گناہوں کا ہی اضافہ ہوگا. اسی لیے تو فرمایا کہ جو شخص نیک ہو اس کا زیادہ زندہ رہنا بھی باعث راحت ہوتا ہے, کیونکہ وہ رمضان آتا ہے, روزے رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, یہاں پر ذخیرہ کرتا ہے, جمع کرتا ہے آخرت کے لیے, اپنی آخرت کے لیے درجات کو جمع کرتا ہے. لیکن ایک گنہگار شخص جو ہوتا ہے تو وہ جو گنہگار شخص ہے دنیا میں جتنا بھی زیادہ رہے گا اور مزید نمازیں قضا کرے گا, مزید اللہ کو ناراض کرے گا, مزید جھوٹ غیبت چغلی کرے گا, مزید گناہ کرے گا, تو اس کو زیادہ عمر دیے جانا کوئی فائدے مند نہیں ہوگا, بلکہ وہ تو اور زیادہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. کم عرصہ رہا تو شاید کم گناہ ہوں اس کے پاس. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, ان کو ہزاروں سال عمر دیا جانا بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا. واللہ بصیر بما یعملون, اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ پاک اس سب کو دیکھنے والا ہے. اللہ پاک دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے آپ کے, یہودیوں کے, مشرکین کے, ہر انسان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بس یہ بات ہمارے اندر یقین آ جائے نا, پتہ نہیں, میں یہ میری خواہش ہے کہ کہیں سے ہم لوگ اپنے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو سن رہے ہیں, تو ہر لفظ کے اندر سے ہم اپنے لیے عمل والی کوئی جگہ ڈھونڈ لیں, کوئی عملی زندگی کا سے عمل کا تعلق ڈھونڈ لیں. تو اللہ پاک ہمیں دیکھتے ہیں. میری پیاری بہنوں, کیا آپ اور میں بھی ہزاروں سال عمر نہیں چاہتے؟ کیا ہمیں بھی مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو عمر کی لالچ کچھ فطری بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اتنی سختی نہیں ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہم زیادہ رہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوں گے. دین میں اتنی سختی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کم از کم اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا چاہیے. ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے, اتنی ہماری عبادات یا کچھ نہیں تو اخلاص ہی اور اللہ سے محبت ہی ایسی ہو. دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں کتنا ہمیں دل کرتا ہے اس سے ملنے کا, ہماری خواہش ہوتی ہے اس سے ملاقات ہو, ہم اس کو دیکھیں, وہ ہمیں دیکھیں, ہم اس کے پاس بیٹھیں اٹھیں, زیادہ وقت اسپینڈ کریں اس کے ساتھ. تو آج الحمدللہ اللہ پاک کے لاکھ لاکھ شکر کرم اور احسان سے ہمیں قرآن سے بھی محبت ہو رہی ہے, ہمیں قرآن کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے, قرآن کو پڑھنا اچھا لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں سے اپنے پیارے کلام کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح جوڑے رکھے. تو اسی طرح ہمیں اگر ہماری محبت کی شدت اپنے رب کے ساتھ ہو جائے نا, تو پھر ہم رب سے ملنے کے لیے بھی بےتاب ہو جائے نا, تو تب بھی بات بن جائے گی, تب ہماری بات بن جائے گی. اگر ہم رب سے ملنے کے لیے سوچیں نا, کبھی ہمیں موت سے ڈر لگے تو ہم توبہ کر لیں, ہمیں جہنم سے ڈر لگنا چاہیے, قبر سے ڈر لگنا چاہیے, لیکن پھر ہمارے دل میں یہ خیال بھی آنا چاہیے کہ مجھے پھر وہاں جا کے اللہ ملیں گے, میں اللہ کے ساتھ ملاقات کروں گی. لیکن پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا میں اللہ سے ملاقات کے قابل ہوں یا نہیں ہوں, کیونکہ اللہ پاک نے تو کم از کم جو پردہ یا اس طرح کی چیزوں کو ہمارے لیے ضروری قرار دی ہے کہ ہم وہ کریں گے تو اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے, اللہ اپنا دیدار کروائیں گے ہم سے ہمیں. تو ہمارا یہ ڈر نہ ہو کہ ہم اللہ میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کریں گے تو ہم اس کو سہ نہیں سکیں گے. ہمیں کچھ نہ کچھ تیاری اپنے لیے کرنی ہوگی, کچھ نہ کچھ ہم نے اپنا وقت قیمتی بنانا ہوگا. اللہ کا ذکر اتنا آسان ہے, پھر بھی ہم پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. ہمارا دھیان ہوتا ہے, ہم گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سونے لگے ہیں, جو سونے آنکھ لگنے تک کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, کا گھر کچن میں کام کرنے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, جھاڑو برتن میں, اچھا ہم لوگ نہیں ذکر کر پاتے, جتنا ہمیں کرنا چاہیے اتنا نہیں ذکر کر پاتے. کیوں؟ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, کچھ دھیان جا رہا ہے ادھر, اتنی
فضول سوچیں ہوتی ہیں، اتنی عجیب سوچیں آتی ہیں بندے کے دل میں، کبھی وہ مر رہا ہے، وہ جی رہا ہے، وہاں جا رہے ہیں، وہاں آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں، لیکن ہم اس کے لیے بڑا وقت لگا دیتے ہیں۔ لیکن جو رب کریم کا ذکر ہے نا، اتنا آسان، نہ وضو کی شرط، نہ بیٹھنے کی شرط، نہ کھڑے ہونے کی شرط، نہ کوئی اسپیشل ذکر کی شرط، بس اللہ کو یاد کر لو۔ اچھا اگر ہمت نہیں لگ رہی منہ سے بولنے کی تو ہم دل میں تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے یاد کریں، دل میں سوچیں اللہ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا ہوا، میرا اللہ کتنا پیارا ہوگا، میرا اللہ کتنا رحیم ہے، میں اتنے گناہ کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کرتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی اپنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چلو یہ ہے کہ میں اب کس طرح اللہ کو راضی کروں، میں مزید کہاں کہاں ایڈمیشن لوں، کہاں کورس کروں، کیا چیز کروں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کس چیز کی طرف میرا دھیان آیا ہوا ہے کہ میں کوئی کورس دیکھ لوں، کوئی ایڈمیشن، مجھے جب کوئی ایڈ نظر آتا ہے تو میں بے چین ہو جاتی ہوں، مجھے اتنی مطلب وہ ہو جاتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں لوں، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوچے سمجھے بغیر فوراً میسج کر دیتی ہوں مجھے اس میں ایڈمیشن دے، بعد میں پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کیسے اس کو منع کروں، کیسے کروں، مشکل ہوگی، یہ وہ چیزیں بعد میں سوچتی ہوں۔ تو ایسے آپ بھی کر لیں کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہمیں کوئی موقع مل رہا ہے، یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، اتنے پیسے دے کے ہم نے لیا ہوا ہے، اس کے اندر کتنی سہولیات ہیں، تو اس کو ہم لوگ اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے لگا دیں۔ ابھی تک تو میں نے اس میں ایڈز نہیں شیئر کر رہی اس گروپ میں، لیکن میں اسٹیٹس لگا دیتی ہوں جو چیز مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرے اور جو مجھے لگے کہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو وہاں آپ لوگ دیکھ بھی لیتے ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے ہمارا کچھ جو وقت ہے جو اپنے رب کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ لگ جایا کرے۔ کبھی کبھی یہ آیت جو ہے نا ریکارڈ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے رب کے لیے یہ اتنا خاص کام اسپیشل جو ہو رہا ہے اس میں بہت راحت ہے، بہت مزہ ہے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہ کر رہے ہیں اللہ پاک نے آیت میں کہہ دیا، لیکن ہم جو کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، ہر کام کو، ہر وقت۔ ہم کمرے کے اندر چھپ کے، بیڈ کے اوپر لیٹ کے، ہم جو سوچوں کے اندر کوئی غلط بات سوچ لیتے ہیں نا، ہم نے کسی کو کوئی سوچ سکتے ہیں ہم لوگ کسی کو تکلیف دے دیں، یا ہاں اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ کرنا ہے، میں نے اس کو یہ کہنا ہے، کوئی بھی ایسی سوچ کے اندر کوئی غلط کام آ جائے خدا نہ خواستہ، یا پھر یہ کہ باتوں کے اندر آ جائے، یا پھر کمرے کے اندر چھپ کے ہم لوگ کوئی گناہ کر لیں کہیں پہ بھی، تو اللہ تعالیٰ بصیر بصیر بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر لمحے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم جب کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ باہر نہ آ رہا ہو، وہ سن نہ لے، گھر کے اندر کوئی دوسرا، بعض اوقات ہم لوگ ایسے ہیں انسان کہ ہم دوسرے روم میں کوئی ہوگا اس کے بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ وہ نہ سن لے، وہ نہ اس کو نہ پتہ چل جائے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور جب قیامت میں اللہ پاک اس سب کو دکھائیں گے وہاں پہ تو وہاں سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔